السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرجیکل ڈائتھرمی اینڈ ادر پاسبل ہازارڈز ان ہاسپٹلس۔ ہم اس چیپٹر میں ڈائتھرمیز کے مختلف ٹائپس پڑھیں گے جو کہ سرجیکل پروسیجر میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی ریلیٹڈ جتنی بھی خطرات ہے اور جتنی بھی سیفٹی پروسیجرز ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم میکینیکل ہیزارڈز ان ہاسپٹل وہ پڑھیں گے، اس کا جو سیفٹی پریکاشنز ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہیٹ اور لائٹ ایکسپوزر ہیزارڈ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم کیمیکل برن ان ہاسپٹل اس کا مینجمنٹ پڑھیں گے، اس کا پریونشن بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے سرجیکل ڈائتھرمی کسے کہتے ہیں اور اس کا پریکاشن کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے سرجیکل ڈائتھرمی آلسو نون ایز الیکٹرو سرجری اور الیکٹرو کارٹری۔ سرجیکل ڈائتھرمی کا دوسرا نام ہے الیکٹرو سرجری یا الیکٹرو کارٹری۔ الیکٹرو مین الیکٹریسٹی، الیکٹرک کرنٹ، مطلب اس سرجری میں الیکٹرک کرنٹ استعمال ہوتی ہے کٹ لگانے کے لیے یا ٹیشوز کوگولیٹ کرنے کے لیے سرجیکل پروسیجر کے دوران، تو اس لیے ہم اس کو الیکٹرو سرجری یا الیکٹرو کارٹری کہتے ہیں۔ is a medical technique that uses high frequency electric currents۔ اس میں ہم ہائی فریکوینسی الیکٹرک کرنٹ استعمال کرتے ہیں ٹو کٹ، تاکہ ہم کٹ لگائیں یا ٹیشو کو کوگولیٹ کریں ڈیورنگ سرجیکل پروسیجر کے دوران۔ مطلب اس کے لیے بائی پولر یا یونیپولر کارٹری کا جو استعمال ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ بلیڈنگ وغیرہ کو روک سکے، یا کوگولیٹ ٹیشو کٹ لگانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ while it is a valuable tool in surgery، مطلب یہ سرجری میں جو مطلب اس کا اہم کردار ہوتی ہے، اس کے بہت ویلیو ہوتی ہیں سرجری کے دوران۔ پریکاشن اور ایزنشن، تو اس کا احتیاط بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، اس کی احتیاطی تدابیر، اس کا جو سیفٹی انشور کرانا، اس کا پریونشن کمپلیکیشن کو پریونٹ کرانا، تو یہ بھی ضروری ہیں۔ Here are key aspects of surgical diathermy and associated precautions۔ سب سے پہلے اس کا میکینزم کیسا ہے۔ سرجیکل ڈائتھرمی involves the use of an electric current to generate heat۔ اس کے لیے الیکٹرک کرنٹ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہیٹ کو جنریٹ کرے which can cut or coagulate tissue۔ تو پھر ہم اس کے ذریعے کٹ لگاتے ہیں اور ہیٹ کو جنریٹ کرتے ہیں which can cut or coagulate tissues، جو کہ کٹ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے اور ٹیشوز کو کوگولیٹ کر سکتے ہیں۔ کامن ڈیوائسز انکلوڈ الیکٹرو سرجیکل یونٹس اینڈ الیکٹرو کارٹری یونٹ۔ اس میں الیکٹرو سرجیکل یونٹ اور الیکٹرو کارٹری استعمال ہوتی ہیں۔ فری آپریٹیو اسسمنٹ، ہم فری آپریٹیو اسسمنٹ کیسے کریں گے۔ کنڈکٹ اور تھرو پیشنٹ اسسمنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینی فیکٹر that may increase the risk of complication during surgery۔ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کا مکمل اسسمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم مطلب جو سرجیکل پروسیجر کے دوران جتنی بھی کمپلیکیشن یا رسک آف کمپلیکیشن آتی ہیں تو تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ایوالویٹ ڈیفیشنٹ میڈیکل ہسٹری ہم اس کی دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ اینی ہسٹری آف بلیڈنگ ڈس آرڈر وغیرہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کو بلیڈنگ ڈس آرڈر تو نہیں ہے۔ کارڈک ایشوز ہم دیکھتے ہیں، دل کی جتنے بھی مسئلے ہوتی ہیں، یا امپلانٹڈ الیکٹرانک ڈیوائس، یا ہم اس کے باڈی میں جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز امپلانٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باڈی میں الیکٹرانک ڈیوائسز امپلانٹ ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس یہ دیکھتے ہیں۔ بی کاشنز ود پیشنٹ ہو ہیو امپلانٹ الیکٹرانک ڈیوائسز سچ ایز پیس میکر یا ڈیفیبرائلیٹر ایز الیکٹرو سرجری کین کاز الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس۔ ہم الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ احتیاط کریں گے تاکہ پیشنٹس کو مطلب اس کی جسم میں پیس میکر ہے یا ڈیفیبرائلیٹر ہے، یا مطلب اس لیے ہم اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر مطلب سیفٹی انشور کریں گے، کیونکہ الیکٹرو سرجری یہ الیکٹرو میگنیٹک اور الیکٹرو سرجری ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیرنس کرتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں۔
consult with the patient cardiologist or relevant specialist to determine appropriate precautions. Patient position کیسا ہونا چاہیے؟ ensure proper patient grounding to minimize the risk of burn or injuries. مطلب برن سے بچنے کے لیے یا انجری سے بچنے کے لیے پیشنٹ کا جو پوزیشن ہے اور مطلب پراپر پیشنٹ گراؤنڈنگ پہ ہونا چاہیے، پراپر پوزیشن اس کا انشور کرانا چاہیے ٹو منیمائز دی رسک، کہ رسک کو ہم منیمائز کریں، کم از کم کریں. فالو گائیڈ لائنس فار پیشنٹ پوزیشننگ ٹو ایوارڈ ایکسیڈنٹل برن اور الیکٹریکل کنٹیکٹ. ہم سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گائیڈ لائنس فالو کرتے ہیں فار پیشنٹ پوزیشننگ کے لیے ٹو ایوارڈ ایکسیڈنٹل برن اور الیکٹریکل کنٹیکٹ، تاکہ ہم جتنی بھی برنس ہیں اور ہم کیا کر سکیں؟ ایوارڈ کر سکیں. پراپر اکوپمنٹ یوز، ہم اس میں پراپر اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں. یوز کیلیبریٹڈ اینڈ ویل مینٹین الیکٹرو سرجیکل اکوپمنٹ، ہم اس میں مطلب ویل مینٹین الیکٹرو سرجیکل اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں. مطلب پراپر اس پہ جو کیلیبریشن ہے وہ ہونا چاہیے. انشور دیٹ اکوپمنٹ از سوٹیبل فار دی انٹینڈڈ پروسیجر، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ سرجیکل پروسیجر کے لیے مناسب ہے یا نہیں. اسموک ایویکیشن، یوز اسموک ایویکیشن سسٹم ٹو ریموو سرجیکل اسموک جنریٹڈ ڈیورنگ الیکٹرو سرجری. الیکٹرو سرجری کے دوران جتنی بھی اسموک پیدا ہوتی ہے تو اس کو وینٹیلیٹ کرنے کے لیے، مطلب باہر نکالنے کے لیے، ایویکیشن کے لیے کوئی سسٹم ریموو کرنا چاہیے. سرجیکل اسموک میں کاز ہارمفل بائی پروڈکٹس، میں ہارمفل پروڈکٹس ہوتی ہے تو اس کو ریموو کرانا چاہیے. الیکٹروڈ سلیکشن کرانا چاہیے کہ کون سا الیکٹروڈ استعمال کرنا چاہیے. چوز دی اپروپریٹ الیکٹروڈ، مناسب الیکٹروڈ استعمال کرنا چاہیے. اسپیسیفک پروسیجر کے لیے، اسپیسیفک ٹیشوز کے لیے، خاص ٹیشوز ٹائپس کے لیے کون سا ٹیشوز ہیں. مانیٹر کنڈیشن الیکٹروڈ ٹو پریونٹ ان انٹرنل ٹیشو ڈیمیج، ہم الیکٹروڈ کا سلیکشن کرنا چاہیے تاکہ ہم مانیٹر کر سکے. مطلب الیکٹروڈ کی کنڈیشن ہے، اس کو ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے. گراؤنڈنگ پیڈ پلیسمنٹ، ہم اس کے پاؤ یا اس ایسی جگہ پر جہاں پر مسل کورڈ ایریا ہو، اس کے نیچے ہم گراؤنڈنگ پیڈ یا پیشنٹ ریٹرن الیکٹروڈ لگاتے ہیں ایک لارج سرفیس ایریا پر. اور اس کے علاوہ انشور اے گڈ الیکٹرک کنٹیکٹ ٹو منیمائز دی رسک آف برن، اس کو تاکہ ہم رسک کو منیمائز کر سکیں. اور مونی فولر اور بائی فولر الیکٹرو سرجری کسے کہتے ہیں؟ Understand the difference between monopolar and bipolar electrosurgery. Monopolar is commonly used for cutting. Monopolar cutting کے لیے استعمال ہوتی ہے اور coagulation کے لیے. Resistance from active electrode. اور bipolar suitable for procedure where precise control and less tissue damage area are required. مطلب آپ جب کم جگہ کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیس ٹیشو ہیں، اس کے لیے ہم bipolar. ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کو، پروفیشنل اس کا ٹریننگ کرنا چاہیے. ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو یہ اکوپمنٹ استعمال کرانا چاہیے، اس کا ٹریننگ کرنا چاہیے، اس کا مانیٹرنگ اور ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے. مطلب آپ جتنی بھی سیٹنگز میں جتنی بھی یہ الیکٹرو کارٹری وغیرہ استعمال، اس کا ڈاکومنٹ مطلب اس کا مانیٹرنگ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پوسٹ آپریٹیو کیئر کرانا چاہیے، اس کا انکلوڈنگ وائٹل سائنس وغیرہ، انفیکشن سائٹس یا برنس ایریا وغیرہ اس کا چیک کرانا چاہیے، اس کا ایوالویشن کرنا چاہیے. میکینیکل ہیزرڈس ان ہاسپٹل، یہ دوسرا ٹاپک ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں